barking جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اندر بیٹھا ہوا ہے ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. They'll not talk about the real issues. عمران خان عمران خان عمران خان. لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. پاکستان کے ملٹری ترجمان بریگیڈیئر احمد چودھری شریف نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی ہے جہاں پہ انہوں نے عمران خان کے اوپر ایک فل فرنٹل اسالٹ کیا ہے. پہلے سنیں کہ انہوں نے اپنے ادارے کے اوپر جو عمران خان کی پچھلے کچھ دنوں کے اندر ایک ٹویٹ آئی. سربراہ عاصم منیر، فیلڈ مارشل، کمانڈر ان چیف، ایک ایسا شخص جو بالکل ہی اپنے آپ کو جس نے سب طاقتیں جذب کر لی ہیں ریاست کی دفاع کی، اس کی کتنی پتلی سکن ہے، کتنی تھن سکن ہے کہ ایک ٹویٹ کے اوپر اس بندے کی جس کو 1 مہینے سے ملنے نہیں دیا اپنے خاندان سے، جس نے 2 سال سے اوپر یعنی تقریباً 850 سے زائد دن جو قید تنہائی کے اندر ہے، جس کو پبلک نے نہیں دیکھا، جس کا نام لینا ٹی وی کے اوپر ممکن نہیں تھا، اس کا نام تقریباً 100 بار سے زیادہ لے لیا اسی ادارے نے یا اس ادارے کے ترجمان نے جس نے اس شخص کو نظر بند کیا ہوا ہے. پہلے آپ کو سناتا ہوں کہ غصہ کتنا تھا، تکبر کتنا تھا اور پریشانی کتنی تھی اس پریس کانفرنس میں. ملاحظہ کریں. تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات، اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے، یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. 9 مہینے نہیں دیکھا تھا آپ نے؟ اسی جی ایچ کیو میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا؟ کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے، جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے، جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے، جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے، اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے. جو پاکستان کی جو فخر ہے، جو چاغی کا ہماری نشانی ہے، اس کو آگ لگوا سکتا ہے. تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم؟ There is absolutely no problem. کیونکہ آپ اگر دیکھیں ایک اور سمٹم میں بتاتا ہوں، آپ فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں، اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے. جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے. اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ He has absolutely no problem because that is what he believes. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہیں الاؤ کر سکتے کہ کوئی بھی شخص اس طریقے سے ملک کو ہاسٹیج لے لے. نہ صرف یہ، ایک بہت بڑا الزام لگایا، عمران خان کو ایک ہندوستانی ایجنٹ قرار دے دیا، فتنہ الخوارج کا ایجنٹ قرار دے دیا. اس کو ملاحظہ کریں. It has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے. اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی کم کلیئر، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، وی نیڈ ٹو کم کلیئر اینڈ سے واٹ نیڈس ٹو بی سیڈ. اچھا، اس کے اندر سوال بھی بہت ہوئے اور ان سوالوں نے اور ایک بڑا بھنڈ کھول کے سامنے رکھ دیا. فار ایگزامپل، ذہنی مریض. کچھ دن قبل ہی جو میں نے ذکر کیا، عمران خان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک ذہنی مریض قرار دیا تھا،
اور کہا تھا کہ ان کی جو سائیکوسس ہے اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. اور اب وہ سائیکوسس جو پاکستانی عسکری ترجمان ہیں ان کے ذریعے واضح ہو گیا کہ واقعی میں کوئی سائیکوسس ہے, کیونکہ کوئی نارمل لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے. تو وہ سائیکوسس بھی سن لیں. اچھا, سوالات کے اندر جو ملٹری ٹاؤٹ, سب سے بڑے ملٹری ٹاؤٹس میں سے ایک ہیں آج کل حسن ایوب, انہوں نے ایک سوال پوچھا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے, کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ دعویٰ کیا تھا کچھ عرصے پہلے سہیل آفریدی نے. پہلے وہ دعویٰ سنیں پھر میں آپ کو سوال سناؤں. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد کی توہین ہے, تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے اور آپ جو ہے یہ ایک ہی بات ہے. مطلب اس کے بعد بھی آپ ہماری ظرف دیکھیں, ہمارا دل دیکھیں کہ ہم نے کتنا بڑا دل کیا ہوا ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی ہماری, ملک بھی ہمارا. آپ یہاں سے بول دیتے کہ ملٹری کے آپریشن کے کنسیکوینسز کا آپ کو پتہ ہے, آپ کے میرے لوگوں کے درد کا پتہ ہے کہ اس سے درد کتنا ہوتا ہے. تو یہ تھے سہیل آفریدی, اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی جب میں وزیرستان میں بڑا ہو رہا تھا تو مسجدوں کے اندر کتے بند کر کے کہتے تھے کہ تم میں اور کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ تنقید کی تھی, الزام لگایا تھا سہیل آفریدی نے عسکری جو ملٹری ہے آپریشنز کے دوران وہاں پہ جو وہ بڑے ہو رہے تھے. اس کے جواب میں پہلے سوال سنیں پھر جواب اس کا سنیں اور اپنا سر پکڑ کے ہنسیں روئیں, وہ آپ کے اوپر ہے. جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا انہوں نے ایک الزام عائد کیا, اور وہ بھی ایسی بات کی کہ جو کہ ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں مساجد کے اندر کتے باندھتے ہیں, اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ ہم آپ میں اور کتوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ تھا سوال اور یہ تھا جواب. یعنی بات بھی تسلیم کر لی, ڈینائی کرنے کی کوشش کے اندر اتنی پریشانی, اتنا بھونڈا پن. کچھ دن قبل تو ان کو کمانڈر ان چیف, دنیا کا سب سے بڑا واحد لائف ٹائم امیونٹی کے ساتھ فیلڈ مارشل کمانڈر ان چیف, ایسا اب آ کے سمجھ آتا ہے کہ ڈر کیا ہے انہیں, یہ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں. یہ اس لیے ملک کو کھا گئے, اس کی آئین کو کھا گئے, اس کے جوڈیشری کو کھا گئے, اس ڈر کے لیے. واو, انبلیویبل. لائک آپ کا دماغ سوچتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. آپ نے دیکھ لیا یہ لوگ کون ہیں. اور وہ جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے قیدی 804, وہ بالکل صحیح تھا. اس کی قید بھی ناجائز ہے, اس کے اوپر ظلم بھی جو کر رہے ہیں وہ اب کھل کے سامنے آ گیا ہے, سب کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے واضح ہو گیا ہے. وہ ابہام, وہ غصہ, وہ سائیکوسس, وہ ذہنی مریض. یہ کون سی سکنس ہے, یہ کون سی بیماری ہے جو اس شخص کو کھا گئی ہے, اور یہ شخص ملک کو کھا گیا ہے. الزام پہ الزام پہ الزام پہ الزام. آخر میں جاتے جاتے ایک اور کلپ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے, کیونکہ ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا. سب چیزیں پانی کا پانی, دودھ کا دودھ, صاف ہو کے سامنے شفاف, صاف چلی شفاف چلی, وہی حساب ہے اس کا. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آبجیکٹیولی دیکھیں کہ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا, یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کہی. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ونس آئی سے کہ وہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز, گیونگ آبجیکٹو پروف کہ یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور, اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ, جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے, جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو, جو میں نے کہا نا بیر نقل, ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے. تو یہ تھے پاکستان کے ملٹری اسپوکس پرسن, ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک انٹیلیجنس
جو ایک میڈیا سے گفتگو انہوں نے کی اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے انہوں نے, اپنا ذہنی مرض جو تھا ان کا وہ واضح کر دیا انہوں نے پوری دنیا کے سامنے. ایک ٹویٹ, وہ کہتے نا, وہ اپنا انڈین مووی کا ڈائلاگ تھا نا, ایک مچھر آدمی کو, وہ مچھر نہیں ہے, وہ ایک شیر ہے, اور اس شیر نے قید میں اس پہ ٹارچر تم کر رہے ہو, اس کے اوپر تم ہر چیز تم نے کر دی, اور اس نے تمہیں آج بھی اپنی اصلیت دکھا دی. تم نے اپنی اصلیت خود ہی دکھا دی. اس نے صرف ایک آئینہ کھڑا کیا تھا, اور وہ بھی جیل کے اندر نظر بند ہو کے, اور وہ بھی اپنے سوشل میڈیا کے سے اپنی بہن سے بات کر کے, جو تم نے بند کرا دی اس کے بعد آفیشیلی آ کے. اتنا بغض, اتنا مرض, واو کیا مرض ہے عمران خان جو ان کے ذہنوں پہ حاوی ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. امید نہیں ہارنی بس, کیونکہ آپ کو نظر آ گیا ہے, انہوں نے اپنی ویکنس آپ کو دکھا دی ہے. یہ ان کی اصلیت ہے, یہ ہے اصلیت لائف ٹائم امیونٹی والے ایک ذہنی مرض کی, جس نے پورے ادارے کو تو حاوی ابڈکٹ کیا ہوا ہے, کے اوپر حاوی ہوا ہے, یرغمال کیا ہوا ہے, مگر ساتھ ساتھ اس ادارے کے ذریعے ملک کو بھی یرغمال کیا ہوا ہے. مگر یہ سائیکوسس زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا, جیسے کوئی بھی بیماری زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. اس کا اختتام اور انجام تو ہوگا. اللہ حافظ.